اللہ کا فضل رہا کہ ایسے سخت ترین حالات میں بھی اللہ نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ارتداد سے بچایا۔ ورنہ ایسے حالات کہ کئی لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، مرتد ہو جاتے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر۔ اس وقت بھی بیرون ممالک میں جو حالات ہے، اس وقت بیرون ممالک کا اکثر حصہ لاک ڈاؤن سے گزر رہا ہے، اکثر حصہ بیرون ممالک۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم پر آسانیاں فرمائی، آسانیاں فرمائی، اور اللہ نے اس مہلک مرض سے جو عذاب کی شکل بن کر آیا ہے، کیا بن کر آیا ہے بولو؟ دنیا بننے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ پوری دنیا پر ایک ساتھ اللہ کا عذاب ہے، دنیا بننے کے بعد۔ پہلا موقع تھا نوح علیہ السلام کا زمانہ۔ علماء جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا پر عذاب ہے، پوری دنیا پر سیلاب ہے۔ بس نوح علیہ السلام کے ماننے والے کشتی میں سوار ہیں، باقی سب عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد کبھی عمومی عذاب نہیں آیا پوری دنیا پر، کہیں عذاب ہے، اکثر جگہ آرام ہے، امن ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ پوری دنیا کورونا کی چپیٹ میں ہے، پوری دنیا، پوری دنیا، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا امیر کیا غریب، کیا نیک کیا گنہگار، سب پر حالات ہے، سب پر حالات ہے۔ اچھا، عذاب کی شکل یہی ہوتی ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو سب پر آتا ہے، وہ جیسے گنہگاروں پر آتا ہے وہ نیک لوگوں کو بھی لے لیتا ہے، عذاب کسی کو چھوڑتا بولو۔ صرف ایک چیز سمجھنے کی ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں، یہ کورونا وائرس اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، پوری دنیا۔ اور ایسا چھوٹا وائرس کہ دیکھنا چاہے نظر نہیں آتا، اس کے لیے باقاعدہ آلات لگانے پڑے تاکہ وہ نظر آئے، اس آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اتنا معمولی سا چھوٹا وائرس، لیکن پوری دنیا پریشان ہے، اور آج تک اس کا صحیح علاج تلاش نہیں کر سکے۔ تو یہ کس کی طرف سے عذاب ہے بولو؟ اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ کی طرف سے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے لیے عذاب تو کچھ کے لیے آزمائش۔ اب میں تھوڑا تبدیل کر رہا ہوں۔ کیسے پتہ چلے کہ عذاب ہے اور کیسے پتہ چلے کہ ابتلا ہے؟ تو مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھرمومیٹر پیش کیا کہ کیسے پتہ چلے۔ آپ فرماتے ہیں مصیبت آنے پر، بیماری آنے پر بندہ توبہ کر لے، استغفار کرے اور اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ لے تو سمجھو یہ وبا اس کے لیے ابتلا ہے، عذاب نہیں ہے۔ اور مصیبت آنے پر، بیماری آنے پر استغفار نہیں، توبہ نہیں اور گناہوں کی طرف جا رہا ہے تو حضرت فرماتے ہیں یقین کرو یہ وبا اس کے لیے عذاب بن کر آیا ہے۔